اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے والی روایت پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ تاریخ طبری، ابن ابی شیبہ اور تاریخ طبری کے اوپر اور الفاروق کتاب کے اوپر اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اوپر ہماری بات ہو چکی ہے۔ آج العقد الفرید کی جو کتاب ہے، العقد الفرید، اس کے اوپر بات ہوگی، جو کہ ربا اندلسی کی کتاب ہے عقد الفرید۔ اس کتاب کا بھی ایک حوالہ یہاں جو ہمیں کتابچہ رسیو ہوا، جس کتابچے کا ہم جواب دے رہے ہیں، اس کتابچے کے اندر اس دلیل نمبر 5 کے تحت عقد الفرید جو ہے نا عبد ربا کی کتاب اندلسی کی، یہ ہمیں پیش کی گئی۔ اور اس کتاب کے اندر یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے، اس کے اندر یہ واقعہ علامہ اندلسی گزرے ہیں 328 ہجری میں علامہ اندلسی گزرے ہیں، اور ان کی کتاب یہ عقد الفرید جو ہے یہ سامنے آئی ہے۔ اب یہ مصنف اس کتاب کے بارے میں میں لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا، آلریڈی بڑی گفتگو کر رکھی ہے اس بارے میں، فقط سمپل سی بات کہوں گا کہ اس روایت کو جب یہ واقعہ لاتے ہیں، اس کو واقعی کے طور پر پیش کیا ہے، انہوں نے چیپٹر قائم کیا کہ الذین اختلفوا عن بیت ابی بکر، بس یہ چیپٹر قائم کیا اور نیچے وہ واقعہ لکھ دیا، کوئی سند نہیں کہ انہوں نے کس سے سنا، کدھر سے بیان کیا اور کس نے ان کو بیان کیا۔ جہاں تک میں عقد الفرید کو پڑھنے کے بعد جس موضوع پہ پہنچا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے انہوں نے لیا ہے تاریخ طبری سے، یا امام طبری کے واسطے جو ہے نا، واسطے کے جو راوی ہیں ان سے، تو اگر یہ واقعہ امام طبری یا ان کے واسطوں سے لیا گیا تو اس کے اوپر آلریڈی ہم قسط نمبر 2 میں ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں کہ وہ تو راوی ضعیف ہیں۔ اگر نہیں تو سب سے پہلے شیعہ بھائیوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمیں اس کی سند بتائیں، سند تو ہے ہی نہیں، جب سند نہیں ہے تو پھر آپ حضرات یہ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس روایت کو بغیر سند کے علامہ اندلسی جو ہے وہ لاتی ہیں یہاں پر عقد الفرید کے اندر، تو اس کتاب کے اندر صرف چیپٹر قائم کیا اور واقعی کے طور پر پیش کر دیا۔ اب یہ واقعہ 11 ہجری کا ہے اور 350 سال کے بعد علامہ اندلسی گزرتے ہیں، ان کو خواب آ گئی ہے، خواب کے اندر ان کو معلوم ہو گیا ہے، ان کو الہام ہوا ہے، وحی نازل ہو گئی ان کے اوپر، نہیں، یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ علامہ اندلسی نے کس سے سنا، کس نے ان کو یہ واقعہ بیان کیا، اس شخص کا پہلے آپ نام بتائیں۔ اس رسالے کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا، جب نام آپ بتا دیں گے نا اگلی بات جواب ہم پھر دیں گے۔ اور اندلسی کون ہے، ان کی یہ کتاب قابل اعتماد ہے یا نہیں، میں فضول اس طرح کی بحث میں جانے سے قبل فقط اتنا کہہ دیتا ہوں، اس کتاب میں بغیر سند کے واقعہ ہے، اور بغیر سند کے کوئی مرضی بات ہو ہم قابل قبول، اہل سنت کے ہاں وہ حجت ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں تو اسناد حجت ہیں، جب اسناد کے ساتھ کوئی بات، کسی روایت 5 شرطوں پر معتبر پوری اتر جائے پھر ہم اس سے استدلال کرتے ہیں، وگرنہ اہل سنت کے ہاں وہ چاہے جیسی بھی بات ہو ہم اسے نہیں لیتے۔ تاریخ کتب میں تو بے شمار اتنا کچھ پڑا ہوا ہے جو نہ سننے قابل ہے، نہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اللہ کے رسول کے متعلق عبداللہ ابن ابی سرح نے جو تاریخ ابن اسیر کے اندر اس کے خطوط موجود ہیں حضور کے متعلق، کیا وہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے متعلق عبداللہ ابن ابی سرح جو پہلے ایمان لے کے آیا، کاتب وحی تھا، پھر مرتد ہوا اور پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی تھی، مگر جو کوئی بھی تھا اس نے جو خطوط بیان کیے تھے اللہ کے رسول کی مخالفت میں اور قرآن کے متعلق، کیا وہ آپ مانیں گے تاریخ کتب میں؟ اسناد ضروری ہیں، پہلے سند پیش کریں کہ یہ واقعہ علامہ اندلسی نے عقد الفرید میں کس سے لیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بات کا جواب دیا جائے گا۔ اور پھر یہاں نیچے لکھا ہوا ہے عقد الفرید اور اس کے مؤلف کے متعلق اس کی توثیق کس کس نے کی ہے، تو جناب اس کے اوپر تو میں نے بحث نہیں کی ہے، ہم تو پہلے تو کہتے ہیں وہ کریں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جناب یہ روایت کی سند کدھر ہے۔ تو یہ تھا جو سوال نمبر 5 ہے، یعنی دلیل نمبر 5 دی گئی اس موضوع پر، اس کا جواب۔ اب چلتے ہیں دلیل نمبر 6 کی جانب جو اس کتابچے کے اندر ہم تک پہنچی ہے۔